ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کے سامنے قربانی کے جانور اور ان کی عمروں کے بارے میں بیان کریں گے۔ اونٹ کے بارے میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو، اور گائیں بیل ان کی عمر کم از کم 2 سال، اور بکرا، بھیڑ، بکری، دمبا ان کی عمر کم از کم 1 سال ہو۔ البتہ دمبا اگر اتنا فربا اور موٹا ہو کہ دیکھنے میں پورے سال کا معلوم ہو تو سال سے کم ہونے کے باوجود بھی اس کی قربانی جائز ہے، بشرطے کہ 6 ماہ سے کم نہ ہو۔ اسی طرح یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ عمر کے پورا ہونے کا اطمینان ضروری ہے، دانتوں کا ہونا ضروری نہیں۔ کہ مسنہ کا معنی خود غیر مقلدین نے یہ کیا ہے کہ بکری میں جو 1 سال کی ہو اور دوسرا شروع ہو جائے، اور گائے بھینس میں جو 2 سال کی ہو تیسرا شروع ہو جائے، اور اونٹ کا جو 5 سال کا ہو اور چھٹا شروع ہو جائے۔ اسی طرح جہاں ان جانوروں کی قربانی جائز ہے، ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہو، وہیں کچھ لوگوں کے نزدیک مرغی انڈے کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ مرغی اور انڈے کی قربانی جائز نہیں ہے۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 300۔ غیر مقلدین کے نزدیک یہ جائز ہے۔ ہم ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ غیر مقلدین اس مسئلہ میں بھی قرآن و سنت اور عمل متوارث کو چھوڑ کر بغاوت اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہے، ورنہ صرف ایک حدیث پیش کریں جس میں عید الاضحیٰ کی قربانی کی تصریح بھی ہو اور مرغی اور انڈے کا ذکر بھی ہو، یا کسی ایک تابعی یا صحابی کا عمل بتائیں جنہوں نے عید الاضحیٰ کے موقع پر انڈوں یا مرغوں کی قربانی پوری زندگی میں 1 مرتبہ بھی کی ہو۔ اسی طرح بھینس کی قربانی مقلدین کے نزدیک چونکہ قیاس مجتہد حجت ہے، اس لیے ان کے نزدیک قیاس مجتہد کی وجہ سے بھینس اور گائے کی قربانی جائز اور گوشت اور دودھ حلال ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے غیر مقلدین سے کہ تم قیاس کو شیطانی عمل کہتے ہو، پھر بھی بھینس کی قربانی کو جائز اور اس کے گوشت اور دودھ کو حلال کہتے ہو، لہذا اس کے جواز اور حلال ہونے کی صریح آیت یا صحیح غیر معارض حدیث بتائیں، یا قیاس کے قائل ہو جائیں، یا بھینس کا گوشت اور دودھ استعمال کرنا چھوڑ دیں۔